العالمين إنك حميد مجيد. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون. اللہ تبارک و تعالی نے کلام مقدس کے ان آیات مبارکہ میں ارشاد فرمایا کہ فَإِنْ آمَنُوا، اگر وہ ایمان لے آئیں جیسے تم ایمان لائے، فَقَدْ اهْتَدَوْا، پس وہ ہدایت پا گئے، وَإِنْ تَوَلَّوْا، اگر وہ اس طریقے سے اعراض کریں اور پھرے، فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ، پس وہ گویا کہ ایک علیحدہ راستے پہ ہیں. فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہی کافی ہے، وہی سننے والے ہیں، وہی جاننے والے ہیں. صبغۃ اللہ، اللہ کا رنگ دینا جو ہے، وہ من احسن من اللہ صبغۃ، کون اس سے زیادہ بہتر رنگ دینے والا ہے. آپ ان کو کہہ دیں وَنَحْنُ لَهُ عَابِدُونَ، ہم اسی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کی ہی عبادت کرنے والے ہیں. تو جیسا الحمدللہ آپ نے سابقہ آیات میں پڑھا ہے کہ بڑی تفصیل سے اللہ تبارک و تعالی نے ملت ابراہیمی کا ذکر فرمایا اور پھر ملت محمدی علیہ الصلاۃ والتسلیم کا ذکر فرمایا، اور اللہ تبارک و تعالی نے بڑی تفصیل سے اور بڑے دلائل سے مشرکین کا رد فرمایا جو یہ دعویٰ کرتے تھے کہ ہم ملت ابراہیمی پر ہیں. یہود اور نصارہ کا رد فرمایا جو دعویٰ کرتے تھے کہ ہم ملت ابراہیم پر ہیں. اللہ تبارک و تعالی نے بڑے دلائل واضحہ کے ساتھ ان کا رد کہ مشرکین مکہ، تم اگر دعویٰ کرتے ہو ملت ابراہیم کا کہ ہم عقائد میں ابراہیم علیہ السلام کے طریقے پر ہیں، تو ابراہیم علیہ السلام تو بت شکن ہے، ابراہیم علیہ السلام نے تو بتوں کو توڑا ہے، ابراہیم علیہ السلام نے تو بتوں کو وجود سے بھی ختم کر ڈالا، اور تم نے اللہ کے گھر میں لات و حبل منات و عزا کو رکھا ہوا ہے، تم نے اللہ کے گھر میں 360 بت رکھے ہوئے ہیں، پھر کیسے دعویٰ کرتے ہو ملت ابراہیمی کا؟ محض اس وجہ سے کہ تم اللہ کے کعبے کے مجاور بن گئے، اس وجہ سے کہ تمہارے ذمے زمزم کا پلانا آ گیا، حجاج کی خدمت آ گئی، تو ان ظاہری اعمال سے عقیدے میں تو کوئی فرق نہیں پڑتا. عقیدہ تو تب تمہارا درست ہوگا جب تم شرک کو چھوڑو گے، اللہ کی توحید کو اپناؤ گے. اور ابراہیم علیہ السلام نے تو فلکیات اور شمس اور قمر اور کواکب اور نجوم میں جو عقیدہ رکھنے والے ہیں ان کا بھی مقابلہ کیا، اور تم ان کی صورتیں بنا کر پوجتے ہو، تو تم کیسے ملت ابراہیمی کا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہود کا بھی رد فرمایا کہ تم تو ایسے ظالم ہو کہ اللہ کی اتنی بڑی نعمتوں کو ٹھکرا چکے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنو اسرائیل میں نبوت رکھی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنو اسرائیل میں بادشاہت رکھی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں فرعون کے ظلم سے چھڑایا، لیکن تم لوگوں نے پھر اسی کو سالہ پرستی، تم لوگوں نے پھر اسی طرح اللہ کی تورات کو بدل ڈالا، اللہ کے احکام کو بدل ڈالا، اور پھر عزیر علیہ السلام کو خدا کا بیٹا قرار دے بیٹھے ہو، حالانکہ ابراہیم علیہ السلام تو اللہ کو وحدہ لا شریک ماننے والے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کو تمام صفات نقصان سے وہ منزہ ماننے والے ہیں. تم کیسے ملت ابراہیمی کا دعویٰ کرتے ہو؟ اسی طرح پھر نصرانیوں کا رد آئے کہ نصارہ بھی دعویٰ کرتے تھے کہ ہم ملت ابراہیم. اللہ تبارک و تعالی نے رد فرمایا کہ تم تو تثلیث کا عقیدہ رکھنے والے ہو، تم تو ابھی تک اس الجھن میں ہو کہ اللہ جو ہے اللہ بھی ہے اور عیسیٰ بھی ہیں اور روح القدس بھی ہے، اور بعض تمہارے عقیدہ رکھتے ہیں نعوذ باللہ کی بیوی مریم اللہ کی بیوی ہے اور عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں.
اور حضرت ابراہیم علیہ السلام جو ہیں وہ تو موحدین کے امام ہیں، وہ تو ماشاء اللہ ان کی ذریت میں نبوت ہی نبوت ہے، رسالت ہی رسالت ہے۔ تو ان تمام آیات میں اللہ تبارک و تعالی نے ان کا رد فرمایا۔ اب اس کے بعد ایک بات انہوں نے یہ کی تھی کہ بھی ہمیں تو یعقوب علیہ السلام کی وصیت ہے کہ بھی اسی دین پہ قائم رہنا اور اس دین کو نہیں چھوڑنا، تو اللہ تبارک و تعالی نے اس کا بھی رد فرمایا کہ اے جاہدو، پہلے تو یہ بات ہی غلط ہے کہ جب یعقوب علیہ السلام کی موت کا وقت آیا تو تم وہاں موجود تھے، اور دوسری بات یہ ہے کہ یعقوب علیہ السلام نے تو اپنے بچوں کو جو وصیت کی تو وہ تو اللہ کی توحید کی وصیت کی کہ تمام لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کے عقیدے پہ قائم رہنا، اور پھر انہوں نے اعتراف کیا کہ ہم اسی عقیدے پہ رہیں گے جو آپ کا عقیدہ ہے، جو حضرت اسحاق کا عقیدہ ہے، جو حضرت ابراہیم کا عقیدہ ہے، لیکن تم لوگوں نے اس کی وصیت کو بجائے تسلیم کرنے کے جھوٹ بنا دی۔ اب ان آیات مبارکہ میں جو آیات ہم نے پڑھی ہیں اس میں نصارہ کی ایک اور رسم کا جواب ہے، اور گویا یوں سمجھ لیں کہ اب تک جتنی ہم تفصیل پڑھتے چلے آ رہے تھے اس کا خلاصہ، کیونکہ سنت اللہ ہے کہ قرآن مقدس میں کبھی تو یہ ہوتا ہے کہ ایک چیز کا اجمال پہلے آ جاتا ہے، یعنی ایک لفظ میں مختصر سی آیت مبارک میں ایک دعویٰ آ جاتا ہے، اور پھر اس کے بعد تفاصیل چلتی ہے، جیسے ابتدا میں آپ نے پڑھا تھا کہ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون، پھر اس کے بعد دلائل شروع ہوئی۔ اور کبھی یہ ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مقدس کی صورت میں اور آیات مبارکہ میں مسائل کی تفصیل بیان فرماتے ہیں، اور آخر میں جا کر پھر اجمال کے طور پہ ایک خلاصہ ذکر کر دیتے ہیں تاکہ ہر بات جو ہے آدمی کے ذہن میں رہے کہ اتنی تفصیل جو ہم نے پڑھی تھی تو اس تفصیل کا لب لباب کیا نکلا۔ فرمایا فَإِنَّ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، اللہ نے فرمایا ان کو کہہ دو کہ اگر تم ایمان لاؤ جیسے ایمان لائے مومنین صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین۔ اب اسی صورت کے آپ اول پہ غور کریں، وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ، اللہ نے فرمایا ان کو کہو ایمان ایسے لے آئیں کہ جیسے یہ لوگ ایمان لائے ہیں، جیسے ابو بکر و عمر عثمان و علی ایمان لائے ہیں، جیسے صحابہ ایمان لائے ہیں رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین۔ صرف زبانی کلامی کہنے سے تو کچھ نہیں ہوتا، نجات تب ملے گی کہ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن بھی اتارا اور اپنے پاک پیغمبر کو بھی بھیجا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی نمونہ بنایا، اور اس کے بعد حضور کے ساتھ پھر ایک عظیم صحابہ کی جماعت پیدا فرمائی کہ جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ واصحابہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا کہ ہر عمل کی محافظ تھی، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سونے سے لے کر جاگنے تک، آپ کی ولادت مبارک سے لے کر وفات تک، آپ کے سفر، آپ کے غزوات، آپ کی ہجرت مبارک، آپ کا عبادت، آپ کی نماز، آپ کے روزے، آپ کے اعتکاف، آپ کی تہجد، آپ کا لباس، آپ کے عادات، آپ کا اخلاق مبارک، ایک ایک چیز کی نگرانی کر کے صحابہ نے پوری امت کے لیے ایک نمونے کو محفوظ رکھا، اور صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین یعنی اس مقام پہ جا پہنچے کہ ایمان کا نمونہ بن گئے کہ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا ایسے ایمان لاؤ جیسے یہ ایمان لائے، پھر تو تمہیں میں ہدایت دوں گا، پھر تو تم کامیاب ہوگے، پھر تو تم راہ پانے والوں میں شمار ہو جاؤ گے۔ اور اگر تم صرف ایمان کے دعوے کرتے رہو لیکن ان جیسا ایمان نہ ہو، ایمان کے دعوے کرتے رہو لیکن ان جیسے عقیدے نہ ہوں، ایمان کے دعوے کرتے رہو لیکن ان جیسے عمل صالحہ کی کیفیات پیدا نہ کرو، تو پھر صرف تمہارے دعوے ہیں جن کی کوئی حقیقت نہیں۔ اگر تم اتنی واضح باتوں کے بعد دیکھو نا جی، ایک آدمی کو آپ مسئلہ سمجھائیں، ایک آدمی کو آپ سمجھاتے ہیں کہ جی مکہ شریف میں جب آپ جائیں گے تو ایک بڑا حرم ہے، پھر اس میں ایک مسجد الحرام ہے، پھر آپ باب العمرہ سے داخل ہوں،
یا آپ باب الفتح سے داخل ہوں یا آپ باب اجیاز سے داخل ہوں، کسی سے داخل آپ اندر جائیں گے۔ اندر پھر ایک کعبہ شریف کی عمارت ہے، اس پہ سیاہ رنگ کا ایک غلاف مبارک ہے، اور اس کے دو کونے جو ہیں وہ خالی ہیں، باقی کونوں پہ عام طور پہ غلاف پڑا رہتا ہے۔ ایک کونے میں ایک گول سا دائرہ لگا ہوا ہے، اس کو حجر اسود کہتے ہیں۔ اس سے پہلے والا جو کونا ہے اس کو رکن یمانی کہتے ہیں۔ تو آپ نے ابتدا جو کرنی ہے وہ حجر اسود سے کرنی ہے، یعنی یہ ساری تفصیل ایک آدمی کو سمجھاتے رہیں اور اس کو ایک ایک بات بتلاتے رہیں کہ آپ نے کیسے داخل ہونا ہے، مسجد الحرام میں آپ نے کیسے جانا ہے، اور مسجد الحرام کے اندر جب آپ جائیں گے تو اس کعبۃ اللہ کی عمارت جو ہے اس کی طرز کیا ہے، اور پھر آپ نے طواف کی ابتدا جو کرنی ہے تو آپ نے کہاں سے کرنی ہے، اور طواف کے کتنے آپ نے چکر مکمل کرنے ہیں، یہ بات آپ مثلا 4 دوستوں کو یا 4 حاجیوں کو سمجھا رہے ہیں۔ اب یہ ہوتا ہے کہ ذہین آدمی پہلی دفعہ بات سمجھ جائے گا، اگر کوئی درمیانہ ذہن کا آدمی ہے تو دوسری دفعہ بات سمجھ جائے گا، اور اگر بالکل کوئی بالکند ذہن آدمی ہے تو وہ تیسری دفعہ بات سمجھ جائے گا، جیسے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحبہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا، آپ کی سنت مبارکہ تھی، عادت مبارکہ تھی کہ جب آپ بات فرماتے تو 3 دفعہ فرماتے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب کوئی ہدایت فرماتے 3 دفعہ فرماتے۔ اسی لیے محدثین رحمہم اللہ تعالی علیہم اجمعین نے ان احادیث مبارکہ کی شرح میں لکھا ہے کہ اذا تکلم ثلاثا، وجہ کیا تھی؟ فرمایا کیونکہ سننے والوں کی حیثیت جو ہے وہ مختلف ہوتی ہے۔ بعض سننے والے ذہین تھے جو پہلی دفعہ بات سمجھ گئے، بعض سننے والے درمیانہ ذہن کے تھے جو دوسری دفعہ بات سمجھ گئے، اور بعض سننے والے جو ہیں وہ دیہاتوں کے رہنے والے تھے بیچارے، وہ تیسری دفعہ میں سمجھ جاتے۔ اچھا، اب اگر 3 دفعہ سمجھانے کے بعد بات تقریباً نیت ہو تو سمجھ آ جاتی ہے، لیکن اگر آپ کسی آدمی کو مثلاً اپنے ہاتھ سے پکڑ کے اس کو کہیں کہ جناب اب آپ غسل فرما لیں، اس نے غسل کر دیا، آپ کہیں جناب اب آپ 2 چادریں احرام کی باندھ لیں، اس نے باندھ لی، اب آپ کہیں جی 2 رکعت پڑھ کے لبیک بھی پڑھ لیں، اس نے پڑھ لیا، اس کو ساتھ لے کے آ جائیں کہ جناب یہ مسجد الحرام ہے، یہ کعبہ شریف ہے، اور جناب یہ حجر اسود ہے، ہم نے یوں کھڑے ہونا ہے، یہاں سے ہم نے طواف شروع کرنا ہے اور 7 طواف بھی شروع کر دیں، اور جب 7 چکر پورے ہو جائیں تو کہیں جی الحمدللہ طواف مکمل ہو گیا، اب ہم نے 2 رکعت پڑھ لی، یہ مقام ابراہیم ہے، اس کے پیچھے ہم نے کھڑا ہونا۔ اب پھر کوئی غلطی کی بات رہ سکتی ہے؟ کیونکہ سب کچھ تو آپ اپنے سامنے اس کو دکھلا رہے ہیں کہ یہ کعبہ شریف ہے، یہ حجر اسود ہے، یہ طریقہ طواف ہے، یہ 2 رکعت ہے، پھر کوئی یہ نہ کرے تو اس کا مطلب ہے کہ پھر وہ معاند ہے، وہ ضدی ہے، وہ حدود عقل و خرد سے نکلا ہوا ہے، یا تو مجنون ہے یا پھر متکبر ہے، وہ ماننا نہیں چاہتا، ورنہ دیکھنے کے بعد یہ کہنا کہ مجھے بات سمجھ نہیں آئی تو یہ تو بالکل کوئی جواب نہیں بلکہ جاہلیت۔ اس لیے اللہ نے قرآن بھی بھیجا اور ساتھ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا۔ اسی لیے بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے جب پوچھا گیا کہ حضور کا خلق بیان کرے تو بی بی صاحبہ نے ایک ہی جملے میں سارا خلاصہ بیان فرما دیا، فرمایا کان خلقہ القرآن، کہ ہے میرے بیٹے اللہ کے نبی کے عادات کے بارے میں، آپ کی صفات کے بارے میں، اخلاق کے بارے میں پوچھنا چاہتے ہو قرآن پڑھ لو، جو اللہ نے قرآن میں حکم دیا ہے اسی کا ہی نمونہ محمد پاک کی ذات ہے، اسی کا بالکل، یعنی یوں سمجھ لیں کہ اللہ نے اپنے احکام تو اپنے کلام میں اور کتاب میں بھیجے، اور اس کی اگر کوئی عملی شکل بنائی جائے تو وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ واصحابہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا سلسلہ قیامت تک ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 65 سال ہے یا 63 سال ہے، اور نبوت ملنی ہے 40 سال کے بعد، تو باقی تو 23 سال کی زندگی رہ گئی۔
اللہ پاک نے آپ کو ایک ایسی جماعت عطا فرما دی، ایسے مقدس لوگوں کی مقدس جماعت اور پاکیزہ لوگوں کی پاک جماعت عطا فرما دی۔ اسی لیے میرے آقا نے سرکار مدینہ نے صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ اختارنی ثم اختار علی اصحابی، اور بعض روایات میں ہے انصاری، اور بعض روایات میں ہے وجعل منہم انصاری و اصحاری او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور پاک نے فرمایا کہ اللہ نے جیسے مجھے نبوت اور رسالت کے لیے چن لیا، اللہ نے پھر میرے لیے میرے صحابہ کو بھی چن لیا، کسی کو میرا وزیر بنایا، کسی کو میرا مددگار بنایا، کسی کو میرا رشتہ دار بنایا، کسی کو شرف اہل بیت سے نوازا، تو میرے صحابہ کو بھی میرے لیے میرے اللہ نے چن لیا ہے۔ تو اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم جیسے اللہ کے احکام کی ایک عملی تصویر تھے، حضور کے ہر عمل کے پھر گواہ اور نمونے جو تھے وہ صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین۔ اسی لیے حضور نے فرمایا علماء امتی کا انبیاء بنی اسرائیل، کہ بنو اسرائیل میں نبی کے بعد نبی آتے تھے، لیکن میرے اوپر نبوت ختم ہو گئی، لا نبی بعدی۔ اب اللہ نے قیامت تک جو کام لینا ہے وہ علماء سے لینا ہے، اور علماء جو ہیں وہ میرے اعمال کی، میرے اخلاق کی، میرے اقوال کی حفاظت کریں گے اور دنیا کو نمونہ پیش کریں گے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے ان آیات مبارکہ میں واضح فرما دیا کہ ایمان کا دعویٰ کرنا کافی نہیں ہوتا۔ زبانی کلامی طور پہ آدمی کہہ دے کہ جی میں تو کلمہ پڑھتا ہوں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اور پھر کبھی کبھی قبر پہ بھی سجدہ کر لیتا ہوں، کبھی کبھی ادب سے تعظیم سے قبر کا طواف بھی کر لیتا ہوں، اور کبھی کبھی جناب وہاں پھولوں کی چادریں بھی چڑھا لیتا ہوں، اور کبھی کبھی جناب یہ ہوتا ہے کہ نظر نیاز منت منوتی بھی کر لیتا ہوں، اور کبھی حضرت حسین کے نام پہ، کبھی قبر کے نام پہ، کبھی اللہ کے ولی کے نام پہ، کبھی مزار کے نام پہ، کبھی بزرگوں کے نام پہ، تو پھر آدمی خود سوچے کہ بھئی میں جن کی پیروی کر رہا ہوں صحابہ کی، کیا صحابہ نے کبھی قبروں پہ چادریں چڑھائیں؟ کیا صحابہ نے کبھی قبروں پہ طواف کیا؟ کیا صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین نے کبھی تعظیمی سجدہ کیا؟ کیا صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین نے کبھی نظر نیاز حسین، ان کے تو سامنے حضرت حسین موجود تھے، ان کے تو زندگی میں حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کا واقعہ پیش آیا، ہمیں تو 1200 سال بعد پتہ چلا، ہمیں تو 1400 سال بعد ایک بات پہنچی ہے، کیونکہ ہم تو 14ویں صدی میں پیدا ہونے والے لوگ ہیں، لیکن صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کے تو زمانے میں یہ واقعہ پیش آیا، اور کیا انہوں نے کوئی ایسا عمل کیا؟ اگر جواب ملتا ہے کہ نہیں کیا تو سمجھ لیں کہ بھئی پھر ہمارا ایمان ان جیسا ایمان نہیں ہے، اور اگر ان جیسا ایمان نہیں ہے تو پھر اس کا مطلب ہے کہ اللہ کے ہاں وہ قابل قبول نہیں۔ باقی بعض لوگ دھوکہ دیتے ہیں ایسی باتیں کرنے کے لیے کہ جناب ہم ان جیسے کیسے بن سکتے ہیں۔ یاد رکھو کہ کوئی آدمی اپنے باپ جیسا بھی نہیں بن سکتا کہ جائے کہ صحابہ جیسا بن جائے۔ معنی یہ ہوتا ہے کہ لیکن قرآن تو نہیں بدلا جائے گا نا، قرآن تو وہی رہے گا، عقیدہ تو نہیں بدلا جائے گا، عقیدہ تو وہی رہے گا۔ اور نماز جو ہے مثلا حضور کے زمانے میں بھی 5 نمازیں تھیں، تو 1400 سال کے بعد بھی وہی 5 نمازیں۔ حضور کے زمانے میں بھی مغرب کی 3 رکعتیں تھیں اور آج بھی 3 رکعتیں، عشاء کی 4 رکعتیں تھیں اور آج بھی 4 رکعتیں، فجر کی نماز میں 2 رکعتیں تھیں، وہ آج بھی 2 رکعت۔ میرے مدنی سرکار کے زمانے میں بھی رمضان کے مہینے کے روزے فرض تھے، اور مہینہ کبھی 29 کا ہوتا تھا اور کبھی 30 کا ہوتا تھا۔ اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی قرآن مقدس کے یہی 30 پارے پڑھے جاتے تھے الف سے لے کر آخر تک۔ تو اب نہ قرآن بدلا، نہ احکام بدلے، نہ عقیدہ بدلا، باقی یہ ہے کہ بندہ بدل گیا۔ تو ان کی نماز میں جو اللہ نے درجات رکھے ہیں چاہے وہ ہمیں نہ مل سکیں، لیکن نماز تو مل گئی، روزہ تو مل گیا، رمضان تو مل گیا، قرآن تو مل گیا۔ ہاں ان کی زبان میں جو برکات تھیں حلال کھانے کی وجہ سے، سچ بولنے کی وجہ سے، گناہوں سے بچنے کی وجہ سے وہ ہمیں نہیں مل رہی، اس لیے کہ ہم خطا کار ہیں، ہم گناہ گار ہیں، ہم سیاہ کار ہیں، ہمارا کھانا بھی مخدوش ہے، ہماری زبانوں سے بھی جھوٹ نکلتے رہتے ہیں، اور ہم کبھی گالیاں دے دیتے ہیں، کبھی جھگڑے کر لیتے ہیں، اپنی زبانوں کو گندا کر لیتے ہیں۔ انہوں نے اپنی زبانوں کو محفوظ رکھا تھا، انہوں نے اپنی زبانوں کی حفاظت کی،
جیسے کہ کسی فلسفی نے لکھا ہے نا کہ آنکھ نے کبھی زبان سے سوال کیا کہ بھئی تم بڑی مشکل میں ہو کہ تم تو بالکل ایسے جیسے انسان دشمنوں کے گھیرے میں ہو، تم تو اسی طرح ہر وقت تیروں کے گھیرے کے اندر کھڑی ہو کہ 30 دانت کھڑے ہوئے ہیں تمہارے اوپر، ذرا یہ کیا تو بس دانتوں نے کاٹ دینا ہے تجھے، تو تم کیسے اپنی زندگی گزارتی ہو؟ رحمان نے کہا کہ میں جب اپنے اعتدال میں رہتی ہوں، نہ حد سے زیادہ باہر نکالتی ہوں، نہ حد سے زیادہ ادھر آتی ہوں، نہ حد سے زیادہ ادھر آتی ہوں، اپنے کو ہر طرف سے بچاتی ہوں اور نرم رہتی ہوں کہ جب میں نرمی اختیار کرتی ہوں تو میں ان سے بچ جاتی ہوں۔ اگر ان کے مقابلے پہ سختی کرے تو دانت اسی وقت کاٹ کے رکھ دیں۔ آپ دیکھیں نا کہ زبان کو سختی کر نہیں، میں نے تو نکلنا ہے باہر تو دانت لگیں گے، کٹ جائے گی، لیکن وہ نرمی کی وجہ سے بچ گئی۔ اسی لیے ان لوگوں کا جو مقام تھا وہ یہ تھا کہ وہ گناہوں سے پاک تھے، وہ لوگ جو تھے خطایا سے بچتے تھے، وہ لوگ کبائر کے تو قریب ہی نہیں جاتے تھے، اور اگر کبھی گناہ ہو گیا تو اللہ سے فوراً توبۃ نصوح کرتے تھے، ان کا رزق حلال تھا، اس لیے پھر جب وہ قرآن پڑھتے تھے تو وہ اور برکات تھے اور ثمرات تھے۔ لیکن یہ نہیں کہ عقیدہ بدل گیا، عقیدہ وہی رہے گا جو حضرت نوح علیہ السلام سے لے کر میرے آقا خاتم الانبیاء حبیب کبریا سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا۔ اس لیے اللہ نے فرمایا میرے مدنی آپ ان کو کھل کے واضح فرما دیں کہ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ، کہ جس طرح تم ایمان لائے اسی طرح اگر یہ ایمان لے آئیں توحید پر بھی، رسالت پر بھی، آخرت پر بھی، قیامت پر بھی، اللہ کے قرآن پر بھی، اللہ کے احکام اوامر و نواہی پر بھی، تو پھر جا کے مومن بنو گے۔ جیسے دیکھو نا مثلاً آج ایک آدمی ہے پکا نمازی، پکا روزے دار، پکا موحد، لیکن وہ کہتا ہے کہ جی سود حلال ہے، تو پھر مسلمان رہے گا؟ حالانکہ اس کا عقیدہ ٹھیک ہے، وہ موحد ہے، خدا کو مانتا ہے، نبی پاک کو مانتا ہے، قیامت کو مانتا ہے، نمازیں پڑھتا ہے، لیکن وہ کہتا ہے جی سود جو ہے نا سود حلال ہے، وہ حرام جو تھا وہ ساہوکاروں کا سود تھا، یہ تو بینک کا سود ہے، یہ تو حلال ہے۔ وہ سود حرام تھا جب ایک جانب سے تھا، اور بینک تو دونوں جانب سے ہے، آپ بینک کو پیسے دیں تو آپ کو بھی تو قرضہ سود دیتا ہے، آپ اس سے پیسے لیتی ہیں تو پھر آپ اس کو سود دیتے ہیں، یہ تو معاملہ ہے جانبین سے۔ وہ سود حرام تھا کہ جو بڑا آدمی تھے دولت والے وہ غریب سے لیتے تھے، لیکن غریب کو دیتے تو نہیں تھے، تو اس لیے یہ تو حلال ہے۔ کوئی یہ کہے جی خنزیر تو صرف وہی حرام تھا جو حضور کے زمانے میں تھا، چونکہ وہ گندگی کھاتے تھے، جنگلوں میں رہتے تھے، اب تو پالتو خنزیر ہیں، باقاعدہ ان کو صابن سے نہاتے ہیں، اب تو کتوں کو کاروں پہ بٹھاتے ہیں، لہذا یہ کیسے حرام ہو گیا؟ یہ تو ہمارے بیٹوں سے بھی زیادہ حرام سے پل رہا ہے، اور یہ تو باقاعدہ مکھن کھاتا ہے، بسکٹ کھاتا ہے، وقت پہ پیشاب پخانہ کرتا ہے اور لیٹرین میں جا کے کرتا ہے، یہ تو اتنا سیکھا ہوا ہے، یہ کیسے ناپاک ہو گیا؟ وہ تو اس زمانے والے ناپاک تھے۔ تو اگر ایک حکم کا بھی انکار کرے گا تو کافر ہو جائے گا، اللہ کے ایک قرآن کی آیت کا انکار کرے گا تو کافر ہو جائے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے مدنی سرکار کے حکم کا جو بالکل قطعی دلالت اور قطعی ثبوت ثابت ہو جائے۔ ورنہ دیکھو اگر یہی باتیں ہوں تو پھر ہمیں قادیانیوں سے مقابلہ کرنے کے لیے کیا ضرورت ہے کہ ہم 15 دن حرم شریف چھوڑ کے ہزاروں میل کے سفر کریں؟ کوئی دماغ خراب تو نہیں ہو گیا اللہ کا حرم چھوڑ دے آدمی؟ حالانکہ وہ نماز پڑھتے ہیں، وہ روزہ رکھتے ہیں، وہ کلمہ پڑھتے ہیں، وہ خیرات دیتے ہیں اور ہم سے زیادہ دیتے ہیں۔ ہم تو پتہ نہیں کبھی دیں یا نہیں دیں، انہوں نے تو اپنی آمدنی کا نہیں بلکہ اپنی کل جائیدادوں کا 10% جو ہے وہ اپنی جماعت کے لیے رکھا ہوا ہے۔ یعنی اگر ایک آدمی کے پاس 10 کروڑ ہے تو 1 کروڑ جماعت کا ہے، اگر 10 لاکھ ہے تو 1 لاکھ جماعت کا ہے۔ تو اتنی بڑی منظم، اچھا پھر داڑیاں رکھی ہوئی ہیں اور نام بھی سب کے اسلامی ہیں، نام دیکھو تو سب کے نام اسلامی ہیں، کہ حتیٰ کہ وہ جو بڑا مرزا تھا لعنت اللہ علیہ اس کا نام بھی غلام احمد تھا، اس کا بیٹا جو تھا اس کا بشیر الدین محمود تھا، اس کا بیٹا جو تھا وہ ناصر احمد تھا، اس کا بیٹا جو تھا وہ طاہر احمد تھا۔ اسی طرح ان کی عورتوں کے نام دیکھیں تو آمد السلام و آمد الاسلام، اور عجیب عجیب، یعنی آپ تصور نہیں کر سکتے۔ بستی کا نام دیکھیں تو اس کا نام بھی انہوں نے اسلام آباد رکھا ہے، جو کافروں کے ملک میں خریدی ہے زمین، اس بستی کا نام بھی اسلام آباد رکھا۔
اور وہاں کسی انگریز سے پوچھو کہ ہم نے فلاں جگہ جانا ہے تو کہتے اچھا مسلمانوں کی بستی میں، تو انگریزوں کو تو پتہ ہی نا قادیانی کیا بلا ہوتا ہے، وہ تو باہر سے بورڈ دیکھتے ہیں نا اسلام آباد کا۔ تو اب جناب وجہ کیا ہے آخر کہ انہوں نے میرے مدنی پاک کی ایک صفت ختم نبوت کا انکار کر دیا۔ تو جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک صفت ختم نبوت کا انکار کیا، جو انکار جو ہے قرآن کی آیت کا انکار ہے کہ اللہ پاک نے حضور کو خاتم الانبیاء بنایا، خاتم النبیین بنایا، خاتم المرسلین بنایا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ پر نبوت کے سارے مرتبے ختم کر دیے، سارے درجات ختم کر دیے، اور مہر لگ گئی کہ اب آپ کے بعد کوئی آخری نبی نہیں آئے گا، تو صرف ایک صفت کا انکار کیا تو اسلام سے نکل گئے، اب وہ کافر ہو گئے۔ اور ہم لوگ مثال کے طور پر ہم جیسے فقیر لوگ کوئی کہاں سے ہزاروں میل کے سفر کر کے پھر موسم کی ناموافقت، وہاں کے حالات کی نامساعدت، اور اس کے بعد وجہ کیا ہے؟ اس لیے کہ وہ جیسے مثلاً وہ کہتے ہیں جی دیکھیں اتنا زور تو آپ یہودیوں کے خلاف بھی نہیں لگاتے، اتنا زور جو ہے آپ نصرانیوں کے خلاف بھی نہیں لگاتے، اتنا زور جو ہے آپ سکھوں کے خلاف بھی نہیں خرچ کرتے، اتنا زور جو ہے آپ نے کبھی ہندوؤں کے خلاف بھی نہیں لگایا کہ لاکھوں میل کے سفر کرو، جلسے کرو، تقریریں کرو، کیوں؟ تو ہم نے انہیں بتلایا کہ وجہ یہ ہے کہ یہودی کافر ہے، اپنے آپ کو یہودی کہتا ہے، نصرانی کافر ہے، اپنے آپ کو نصرانی کہتا ہے، ہندو کافر ہے، اپنے آپ کو ہندو کہتا ہے، سکھ کافر ہے، اپنے آپ کو سکھ کہتا ہے، لیکن ان کا جو خطرہ ہے یہ اپنے آپ کو کافر کے ہونے کے باوجود مسلمان کہلاتا ہے۔ اس لیے یہ سب سے بڑا ڈاکو ہے جو اسلام کو نقصان پہنچا رہا ہے۔ اگر آج یہ بھی فیصلہ کر لیں کہ ہم کافر ہیں، ہم ان کا پیچھے چھوڑ دیں گے۔ ہمیں تو تکلیف تب ہے کہ کافر ہو کر اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے۔ ہمیں اگر آپ کے ملک میں ایک گلاس بکتا ہے اور اس پہ ایک آپ نشان لگا دیتے ہیں، ٹریڈ مارک لگا دیتے ہیں، اگر اس کو کوئی اور استعمال کرے تو آپ عدالت میں چلے جاتے ہیں کہ جناب یہ میرا ٹریڈ مارک رجسٹرڈ ہے، اس کو کیا حق ہے کہ اس کو استعمال کرے؟ تو اگر تمہارا ٹریڈ مارک کوئی استعمال نہیں کر سکتا، تمہاری کمپنی کی وردی کوئی استعمال نہیں کر سکتا، بلدیہ کے جھاڑو دینے والے کی وردی مولوی مکی نہیں پہن سکتا، تو میرے محمد مدنی کی ختم نبوت کو توڑنے کو جو اللہ کے نے میرے نبی کا شعار بنایا، جو اس کو توڑتا ہے اور مسلمانوں میں مل کے دھوکہ دیتا ہے، تو ہم اس کا پیچھا کیسے چھوڑ سکتے؟ ہم تو اس کا تعاقب اس وقت تک کریں گے جب تک اللہ اس کو جہنم میں ڈالے گا۔ اللہ تبارک و تعالی تو اس لیے ہمیشہ بات کو سمجھیں کہ ایک صفت کا انکار کیا، حالانکہ نبی اور بھی پیدا ہوئے، ایک اور پیدا ہوا تھا بہا اللہ، اس نے بھی نبوت کا دعویٰ کیا تھا، وہ ایران میں پیدا ہوا تھا۔ اس نے بڑے عجیب عجیب کتابیں لکھی، بڑی عجیب عجیب باتیں لکھی، اور اس کے بعد جناب اس نے یہ تو آپ کے تو مسلمانوں کے تو 12 مہینے ہیں نا، ان کے 19 مہینے ہوتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ جناب ہمارے جو ہے سال کے 19 مہینے، اور ان کی کتاب بھی ہے تو اس کے بھی آپ دیکھیں گے تو 19 برق ہوں گے، پھر اس میں لکھائی صرف 19 صفحات پر ہوگی۔ انہوں نے بھی ساری دنیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ معاف فرمائے تو، لیکن اس نے اپنے آپ کو مسلمان نہیں کہلوایا، اپنے آپ کو بہائی کہلوایا، یعنی اس نے اپنی جماعت کو بہائی کہلوایا، یہ نہیں کہلایا کہ ہم مسلمان۔ تو اس لیے ایک آدمی جب واضح ہو جائے یعنی علیحدہ ہو جائے مسلمانوں سے تو وہ اسلام کو اتنا نقصان نہیں پہنچا سکتا، کیونکہ واضح ہے کہ جناب یہ ہندو ہے تو عام مسلمان جو صحیح عقیدے رکھنے والا ہے، اللہ معاف کرے، مندر میں کیوں جائے گا؟ وہ بتوں کی پوجا کیوں کرے گا؟ گردوارے میں کیوں جائے گا؟ وہ کلیسا میں کیوں جائے گا؟ کنیسا میں کیوں جائے گا؟ لیکن ایک آدمی کہے کہ نہیں جناب ہم تو مسلمان ہیں، ہم تو دیکھو آپ کلمہ پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ، ہم بھی لا الہ الا اللہ پڑھتے ہیں، دیکھو جناب آپ داڑھی رکھتے ہیں، ہم بھی داڑھی رکھتے ہیں، آپ حج پڑھتے ہیں، ہم حج پڑھتے ہیں، آپ زکات دیتے ہیں، ہم زکات دیتے ہیں، آپ ذبح کرتے ہیں، ہم ذبح کرتے ہیں، آپ کعبے کی طرف رخ کرتے ہیں، ہم بھی کعبے کی، ہم تو بس صرف اتنا کہتے ہیں کہ حضور کے بعد مرزا بھی نبی تھا، بس صرف اتنی سی بات ہے، باقی آپ کا ہمارا تو کوئی فرق ہی نہیں ہے۔ تو اب یہ جو سب سے وجہ کیا ہوئی کہ اللہ کے قرآن کی ایک آیت کا انکار کر دیا، اللہ نے فرما دیا واضح طور پہ کہ اللہ کے نبی جو ہیں خاتم النبیین۔ اب لاکھ تعویلیں کریں کہ جی خاتم مہر ہے،
اچھا ابھی مہر ہے تو حضور آ گئے تو مہر لگ گئی، نبوت ختم ہو گئی۔ اگر آپ پھر جس پہ قرآن اترا ہے سب سے زیادہ ترجمہ وہ جانتا ہے یا میں جانتا؟ یعنی جو صاحب قرآن ہے، صاحب وحی ہے، صاحب شریعت ہے، اس نے بتلا دیا کہ معنی یہ ہے کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتنا عظیم فیصلہ فرمایا کہ اللہ نے حضور کا کوئی مرد بچہ زندہ ہی نہیں رکھا۔ بچیاں تو زندہ رہی لیکن بچے سارے فوت ہو گئے۔ تو ایک تو مسئلہ یہ آیا کہ کوئی زید کو حضور کا بیٹا نہ کہہ سکے، بھی حضور کا تو بیٹا ہے کوئی نہیں، حضور کے تو سارے بیٹے فوت ہو گئے، تو لہذا تم کیسے کہتے ہو کہ زید جو ہے وہ حضور کے بیٹے ہیں؟ یہ زید حضور کے بیٹے نہیں بلکہ حضور کے متبنہ ہیں۔ حضور نے ان کو محبت میں بیٹا بنایا تھا، لیکن یہ نہیں کہ کوئی حقیقی بیٹا ہے حضرت زید کے تم ان اعتراض کر سکو۔ اور دوسری حکمت جو محدثین اور علماء نے لکھی ہے وہ یہ بھی حکمت تھی کہ اگر میرے مدنی پاک کے بیٹے زندہ ہوتے تو مسئلہ ختم نبوت حل نہیں ہوتا، اس لیے کہ حضور نے خود فرمایا کہ لو عاش ابراہیم، کہ اگر میرا بیٹا ابراہیم عالم ہے، اس کا بیٹا بھی عالم ہو، تو لوگ کہتے ہیں نہیں ماشاء اللہ سبحان اللہ، جناب اللہ کا کتنا بڑا کرم ہے کہ باپ بھی عالم تھا اور بیٹا بھی عالم۔ اچھا اگر ایک باپ عالم ہو اور بیٹا جاہل ہو تو لوگ کہتے ہیں جی بڑے افسوس کی بات ہے، بدقسمتی کی بات ہے، دیکھو سبحان اللہ باپ تو عالم تھا لیکن افسوس ہے کہ بیٹا عالم نہ بن سکا۔ تو اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے یاد ابراہیم علیہ السلام کو بھیجا تو ابراہیم علیہ السلام بھی نبی، حضرت اسحاق بھی نبی، حضرت اسماعیل بھی نبی، اسحاق علیہ السلام کے بیٹے یعقوب بھی نبی، یعقوب کے بیٹے یوسف علیہ السلام بھی نبی، اسماعیل علیہ السلام کے بیٹے محمد رسول اللہ بھی نبی۔ تو اب اگر حضور کے بیٹے ہوتے یا تو وہ بھی نبی ہوں، اگر وہ نبی نہ بنے تو پھر تو حضور کی شان میں کمی آتی ہے کہ دیکھو جی حضور تو بڑے شان والے لیکن بیٹے تو نبی نہیں بن سکے نا۔ لیکن یوسف تو نبی بن گیا، باپ بھی نبی تھا اور بیٹا بھی نبی تھا، ابراہیم بھی نبی تھا اور اسحاق بھی نبی تھا، لیکن دیکھو جی یہ شان تو حضور کو پھر نہ ملی۔ اللہ نے فرمایا اس لیے ہم بیٹے رکھتے ہی نہیں کہ کوئی شان کی بحث کر سکے، کیونکہ ساری شانیں ہم نے محمد مصطفیٰ پہ ختم کر دی۔ اب کوئی حضور کی شان کا مقابلہ نہیں کر سکتا، چاہے بیٹا ہی کیوں نہ، چاہے آپ کی اولاد ہی کیوں نہ ہو، آپ کی سلب ہی کیوں نہ ہو۔ اور پھر ہم زندہ رکھیں اور بیٹوں کو مرتبہ نہ دیں تب بھی تو میرے مدنی کے شان میں کمی آتی ہے۔ اس لیے اللہ نے حضور کے کسی بیٹے کو زندہ ہی نہیں رکھا، اس لیے فرما دیا کہ آپ تو کسی مرد باپ کے بیٹے نہیں، باپ نہیں ہیں، اور اللہ کے رسول ہیں اور خاتم النبیین ہیں، تمام انبیاء کو ختم فرمانے والے اور سب کے آخر میں آنے والے، اور جن کے بعد کوئی جو ہے نبی نہیں ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی رحمت فرمائے۔ تو اس لیے میں عرض کر رہا تھا کہ ایک آدمی لاکھ نمازیں پڑھے لیکن ایک قرآن کی آیت کا منکر ہے تو وہ کافر ہے۔ ایک آدمی لاکھ اپنے عقیدے ٹھیک رکھے لیکن ایک عقیدے کی جز کے آ کے انکار کیا تو اسلام سے نکل جاتا ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ اگر کامیابی چاہتے ہو تو ان کو کہہ دو آمنو بمثل ما آمنتم بہ، یہ اسی طرح ایمان لائیں جیسے تم ایمان لائے۔ جیسے کہ میرے پاک نبی نے فرمایا کہ ما انا علیہ واصحابی، وہی لوگ جنت میں جائیں گے جو میرے طریقے پر اور میرے صحابہ کے طریقے پہ ہوں گے، کیونکہ اللہ نے مجھے نمونہ بنایا اور میں نے صحابہ کو نمونہ بنایا ہے۔ اگر ان کے نمونے کے مطابق نہیں اترو گے تو لاکھ تم جھنڈیاں لگاتے رہو، لاکھ تم جلوس نکالتے پھرو، لاکھ تم حضور پاک کی محبت کے دعوے کرتے پھرو، لیکن نجات نہیں ہوگی۔ نجات صرف اسی راستے میں ملے گی جو راستہ بتلایا ہے آقا انعامدار خاتم الانبیاء حبیب کبریا سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلا آلہ واصحابہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ شقاق کا معنی ہوتا ہے خلاف۔ اب شقاق کا معنی خلاف یہ ہوتا ہے، یوں سمجھ لیں کہ دیکھیں نا جی کہ یہ شق جو ہے یمین ہے اور یہ جو ہے یہ یسار ہے، تو اگر ایک آدمی ادھر اور ایک آدمی ادھر ہے معنی نہیں مل رہے نا، کیونکہ ایک اس شق میں ہوگی اور ایک اس شق میں ہوگی۔ دیکھا نہیں آپ جب جھگڑے ہوتے ہو کہتے بابا تیرا راستہ الگ میرا الگ، بھائی تیرا راہ جدا اور میرا جدا۔ اللہ نے فرمایا اگر یہ پھر آپ کی طرح اور آپ کے صحابہ کی طرح ایمان نہیں لاتے تو بس ان کو بتا دو فإنما هم فی شقاق، پھر یہ ایک طرف ہیں اور ہم ایک طرف ہیں، ان سے ہمارا کوئی جوڑ نہیں۔
اور اگر یہ سارے مخالف ہو جائیں، مشرکین مکہ بھی مخالف ہو جائیں، یہود و نصارہ بھی مخالف ہو جائیں، تو میرے مدنی گھبرانے کی کوئی بات نہیں۔ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، تمہیں تیرے اللہ کافی ہے، تیری حفاظت کرنے والا اللہ ہے، تیرے ایمان والوں کی حفاظت کرنے والا اللہ ہے، اور وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری دعائیں سننے والے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے احوال کو جاننے والے ہیں، تو وہ تمہاری حفاظت فرمائے۔ اب اگلی آیات مبارکہ میں نصرانیوں کی ایک بری عادت کا رد ہے۔ نصرانیوں میں یہ عادت تھی کہ جب نصرانیوں کے گھر میں کوئی بچہ پیدا ہو تو وہ اس کو لے جاتے ہیں اپنے پادری کے پاس، اور وہ پادری کیا کرتے ہیں کہ حوض پہلے ان کے بنے ہوئے ہوتے ہیں، اس میں رنگ ہوتے ہیں، تو وہ اس حوض میں اس کو ایک ڈبکی دے کے نکال لیتا ہے، تو بھئی رنگ ہو گیا، بس عیسائیت کا رنگ چڑھ گیا۔ یہ ابھی تک ان کی عادت ابھی تک باقی ہے، یعنی بچوں کو بھی، اور اگر خدا نہ کرے اللہ بچائے کسی غیر کو توڑیں اور اس کو نصرانی بنائیں، اس کو بھی پھر وہ اپنے پادری کے پاس لے جاتے ہیں اور اس کو کہتے ہیں بپتسمہ، کہ پادری جو ہے پھر اس کو بپتسمہ دیتا ہے۔ اب چونکہ تو لوگ زمانہ ذرا یعنی ایڈوانس ہو گیا، ترقی پہ لوگ چلے گئے، پہلے تو باقاعدہ ایک حوض ہوتا تھا، اس میں ڈبو دیتے تھے اچھی طرح، اور پھر بعد میں وہ حوض ختم ہو گئے تو پھر وہ ایسا کرتے تھے ایک برتن میں بٹھا دیتے تھے۔ اب وہ یہ کرتا ہے کہ بھی وہ رنگ کا ایک چھینٹا ڈال دیتا ہے اس کے سر پہ بھی اور بدن پہ بھی کہ ہم نے آپ کو صبغہ اور بپتسمہ دے دیا، اب تم پکے نصرانی بن گئے ہو، اور اسی رنگ پر وہ بڑے اچھلتے ہیں کہ جی بس اب یہ ہمارے رنگ میں رنگا گیا ہے۔ اصل تو ایک رسم ہے نا، گویا کہ ان کے رنگ میں وہ رنگا گیا اور نصرانی ہو گیا۔ آپ نے دیکھا ہوگا یہی رسم جو ہے ایک بدلی ہوئی شکل میں ہندوؤں کے اندر بھی موجود ہے۔ دیکھیں نا، ہولی والے دن وہ رنگ ڈالتے ہیں، ہولی جب مناتے ہیں نا، رنگ بھر بھر کے ڈالیں گے، اس پہ ڈالے گا، اس پہ ڈالے گا، اس پہ ڈالے گا، تو ان کے اندر بھی اسی قسم کی ایک رسم باقی ہے۔ اصل میں یہ بھی ان کی مذہبی رسم ہے، اللہ تبارک و تعالی معاف فرمائے۔ مذہبی رسم ہے کہ جب ہم رنگ ڈالتے ہیں نا تو اصل اپنے مذہب کا ہم پہ رنگ چڑھتا ہے۔ اب اس کو وہ تفریح بھی بن گئی، پھر وہ ایک دوسرے پہ بھی رنگ ڈالتے رہتے ہیں، ہنستے ہیں، لڑتے ہیں، بھاگتے ہیں، کھیلتے ہیں۔ اصل یہ ہے اسی طرح جیسے نصرانیوں میں ایک رنگ کا چکر تھا، اسی طرح سے پھر ہندوؤں نے بھی ایک جدید انداز جو ہے وہ نکال دیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ معاف کرے، اللہ معاف کرے، اللہ معاف کرے، وہی رسمیں جو ہیں ہم مسلمانوں کے اندر بھی آ گئی۔ آپ نے دیکھا ہوگا نا، شادی والے دن جو ہے کپڑوں پہ رنگ ڈالتے ہیں، یہ دیکھا ہوگا نا، دولہے کے کپڑوں پہ رنگ وہ دیکھ کے جی ہاں اچھا اس کی شادی ہے، دولہا ہے، اس پر بھی وہ رنگ ڈالتے ہیں، گھروں میں بھی رنگ ڈالتے ہیں۔ یہ دراصل وہی نصارہ اور یہود کی رسمیں ہیں جو کسی نہ کسی شکل میں بھیس بدل کر مسلمانوں کے اندر بھی آ گئی کہ چلو بھائی کوئی تھوڑی سی تو آ گئی، باقی آہستہ آہستہ آ جائے گی۔ تو وہ بھی اللہ معاف فرمائے، یہ مسلمانوں کے اندر بھی ایک رسم بد موجود ہے کہ اچھا بعض لوگوں نے ابھی یہ بھی کر دیا ہے کہ ان کی نیتوں کو تو اللہ جانتے ہیں، نیت دل کا معاملہ ہے، کسی مولوی کو کسی کی نیت کا پتہ نہیں چل سکتا۔ نیت جو ہے یہ دل کا، قلب کا مقام ہے، اور اس کا علم غیب کا مالک صرف اللہ ہے۔ لیکن اب آپ نے دیکھا ہوگا کہ بعض جماعتیں جو ہیں وہ جوگی سا رنگ، مثلا جوگیوں کا ایک خاص رنگ ہے، آپ نے دیکھا ہوگا جوگیوں کا ایک رنگ ہوتا ہے مخصوص، اس کا لباس پہنے ہوئے آپ کو نظر ہے، آپ کہہ دیں گے دور سے کہ یہ جوگی ہے، یہ سانپ پکڑنے والے ہیں، یہ جنگلوں میں رہنے والے ہیں، ان کا ایک لباس ہے۔ اب ان میں سے ہماری بعض مذہبی جماعتوں نے بھی ایک رنگ لے لیا ہے، کسی نے جناب دوپٹہ جو ہے نسواری کر دیا، کسی نے سیاہ کر دیا، کسی نے سبز کر دیا۔ اصل یہ وہی رنگ والی بات ہے جو چلی آ رہی ہے صدیوں سے، اس کو کسی نہ کسی شکل میں ہم استعمال کر رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی رحمت فرمائے کہ بھی جو میری جماعت کا آدمی ہے وہ فلاں پگڑی باندھے گا، اگر اس رنگ کی وہ پگڑی نہیں باندھتا تو گویا میری جماعت سے بھی اس کا تعلق نہیں ہے۔ اگر وہ ہماری جماعت کا آدمی ہے تو بس اس رنگ کی پگڑی باندھنا ضروری ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا جتنے روافض ہیں اکثر وہ سیاہ پگڑی باندھتے ہیں، تو ان کا جو بڑا مولوی ہوگا، مجتہد ہوگا، کوئی ان کا خطیب ہوگا، تو اس کے سر پہ سیاہ پگڑی کا ہونا لازمی ہے، اللہ پاک رحمت کرے۔
اور اسی کو انہوں نے عقیدے میں بھی داخل کیا، روافض نے عقیدے میں بھی داخل کیا۔ وہ کہتے ہیں کہ اگر انسان کے پاس 5 چیزیں سیاہ ہوں تو اس پر مصیبتیں نہیں آتی، لہذا وہ کیا کرتے ہیں کہ ایک پگڑی سیاہ رکھ لیں گے، ایک جوتا سیاہ رکھ لیں گے، ایک اوپر جو گاؤن یا بچھلا یا جو سمجھیں بولیں گے وہ سیاہ رکھ لیں گے، گھڑی کا پٹا سیاہ رکھ لیں گے، یا کوئی گلے میں ایک سیاہ دھاگا ڈال دے گا، یا ہاتھ میں ایک سیاہ دھاگا، یعنی وہ 5 سیاہیاں پوری کرے گا کہ وہ 5 سیاہ چیزیں۔ تو اس میں ان کے 2 عقیدے انہوں نے داخل کیے۔ ایک تو جب یہ 5 چیزوں کا دماغ میں بیٹھے گا تو پنچ تن والا عقیدہ دماغ میں بیٹھے گا کہ یہ پنچ تنی ہے، دیکھو جی پنچ تن کے ماننے والا ہے، دیکھو ان کی 5 چیزیں جو ہیں وہ سیاہ ہیں۔ اور اسی طرح بہرحال اللہ معاف فرمائے، پتہ نہیں قیامت والے دن بھی تسود وجوہ میں ہوں گے، شاید اس دن بھی ان کو سیاہی پس ملے، ان کے مقدر میں، چونکہ ابھی سے جو وہ سیاہی کو پسند کر رہے ہیں۔ بہرحال ہم تو دعا کرتے ہیں اللہ ہدایت دے، ہماری دعا تو یہی ہوتی ہے کہ اللہ ان کو بھی ہدایت دے، اللہ ان کو بھی حق بات سمجھنے کی توفیق دے، اللہ تبارک و تعالی صحیح بات سمجھنے کی ہر انسان کو توفیق دے، اور خاتمہ سب کا ایمان پہ کرے تاکہ کفر سے نکل آئیں اور شرک سے نکل آئیں۔ تو بہرحال میرے کہنے کا مقصد یہ تھا کہ اصل یہ رنگ والی جو رسم بد ہے چلی تو نصرانیوں میں تھی، پھر نصرانیوں میں، یعنی آپ اندازہ کریں کہ میرے مدنی سرکار سے 600 سال پہلے عیسیٰ علیہ السلام آئے اور 1400 سال اب گزر گئے، یعنی 2000 سال گزر گئے اس رنگ کی رسم کو، لیکن لوگوں نے آج تک چھوڑی نہیں۔ موجود ہے کہ نہیں ہے؟ آپ جانتے ہیں موجود ہے، کہیں شادی کے رنگ میں، کہیں ہولی کے رنگ میں، کہیں پارٹی کے رنگ میں، کہیں جماعت کے رنگ میں۔ آپ نے دیکھا نہیں ہر جماعت کا پھر پرچم کا ایک رنگ ہے، جھنڈے کا ایک رنگ ہے، بینر کا ایک رنگ ہے۔ یہ اصل میں وہاں سے چلی ہے 2000 سال پہلے سے۔ اس لیے اللہ نے فرمایا کہ میرا مدنی آپ ان کو جواب دے دو کہ ایک رنگ ہے جو بندہ چڑھاتا ہے اور ایک رنگ ہے جو میرا مولا چڑھاتا ہے، بتلاؤ کس کا رنگ اچھا ہے؟ فرمایا صبغۃ اللہ، اصل رنگ تو وہ ہے جو اللہ نے ہم پر اسلام کا چڑھایا۔ ومن احسن من اللہ صبغۃ، پھر اللہ سے زیادہ کون رنگ چڑھانے والے ہیں؟ یہ عارضی رنگ ہے، تم گلابی نیلے پیلے سیاہ میں پڑ گئے، اصل رنگ تو ایمان کا رنگ ہے، اصل رنگ تو اسلام کا رنگ ہے۔ آپ دنیا کے کونے میں چلے جائیں آپ کو پتہ لگے گا کہ یہ مسلمان ہے۔ آپ کیوں، وجہ کیا ہے؟ وہ آپ کچھ بھی نہ کہیں تو کہے گا السلام علیکم۔ اب کئی جگہ ہم جاتے تھے، ہم سمجھتے تھے کہ پتہ نہیں کون ہے سوٹ ووٹ پہنا ہوا ہے، اب پتہ تو لگ نہیں سکتا، لیکن جب وہ دیکھتے کہ یہ مولوی ہیں داڑھی بھوک رہے السلام علیکم، ہم خوش ہو جائے یار یہ تو ہمارا مسلمان بھائی ہے، جب ہمیں السلام علیکم کہے پھر ہم اس کو ملتے السلام ورحمۃ اللہ، بھائی آپ کہاں سے ہیں؟ انہوں نے کہا جی میں فلاں ملک سے ہوں، میں فلاں ملک سے ہوں۔ تو اسلام کا جو رنگ ہے وہ تو گفتگو میں بھی رنگ ہے، وہ نماز میں بھی رنگ ہے، وہ عبادت میں بھی رنگ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مومن کی شکل کے اندر بھی ایک ایسی کشش رکھی ہے جو آپ کو کسی دوسری بات میں نہیں میسر آ سکتی۔ تو اللہ نے فرمایا کہ میرے پاک نبی آپ ان کو فرما دیں صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغۃ ونحن له عابدون، اور یہ بھی بتلا دو کہ ہم صرف اسی کی عبادت کرنے والے ہیں، اس کے سوا ہم کسی کی عبادت نہیں کرتے ہیں۔ اللہ پاک آپ کو بھی اور مجھے بھی اپنی عبادت نصیب فرمائیں، عقیدہ توحید نصیب فرمائیں اور اسی پہ موت نصیب فرمائیں۔ ایک آدمی ہے بیچارہ، کہتا ہے میں گر گیا، مجھے چوٹ آئی اور میں حاضر نہیں ہو رہا عرب میں، اللہ شفا عطا فرمائے۔ اللہ ہر بیمار کو دعا کریں شفا دے، اللہ تمام ظاہری باطنی جسمانی روحانی سب بیماریاں اپنی رحمت سے دور فرما دیں۔ پتہ نہیں مزدلفہ کے اندر میں نے قیام کیا اور میں رات کو سو گیا، جب میں رات کو سو گیا نیند آ گئی، مجھے اطلاع ہو گیا اور پھر مجھے جو ہے پانی نہیں مل سکا، اور پانی تھا لیکن اتنا بھیڑ تھی، اتنی رش تھا کہ پانی تک پہنچنا جو ہے وہ میرے امکان سے باہر تھا، یعنی میں غسل نہیں کر سکتا تھا، تو مجھ پر کوئی دم شم نہیں ہے۔ بہرحال آپ نے جو نماز پڑھی وہ تو غلط پڑھی، آپ اس نماز کو لوٹائیں، کیونکہ یا تو بالکل پانی ملنے کا امکان نہیں، آپ تیمم کر لیتے،
آپ تیمم کر لیتے آرام سے. اگر پانی ملے تو پھر صرف وضو پر اکتفا نہیں کیا جا سکتا, پھر غسل کرنا ہوگا. اس لیے بہرحال آپ اس نماز کو دوبارہ پڑھ دیں. باقی کسی کو احتلام ہو جائے حج کے دنوں میں تو تب نہیں پڑتی, اس لیے کہ ہمارے اپنے بس میں تو ہے نہیں, ہم تو نیند میں ہیں, ہم نیند کی حالت میں ہیں, تو ہمارے اوپر کیسری حضور پاک نے فرمایا کہ جب تک بچہ بالغ نہ ہو جائے تو اس پر احکام کی تکلیف مرتب نہیں ہوتی. سونے والا جب تک بیدار نہ ہو جائے تو اس پر سزا مرتب نہیں ہوتی, کیونکہ جب آدمی سو گیا تو سونے کے بعد اس کے اپنے بس میں کیا ہے, اس کے ہاتھ میں تو کچھ ہے نہیں, نیند بھی اپنے بس میں. نیند تو ایسے ہے جیسے موت. حتیٰ کہ حدیث مبارک میں آتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم آپ سفر میں تھے, حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کو آپ نے حکم دیا کہ تم جاگتے رہو, قافلے والے سو جائیں, تاکہ صبح کی نماز کا وقت آئے تو فوراً اذان کہہ دو. حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں نے اونٹ کے پلان کے ساتھ یوں ٹیک لگائی اور بیٹھ گیا کہ جیسے ہی صبح صادق ہوگی اور روشنی معلوم ہوگی, تو گھڑیاں شڑیاں تو ہوتی نہیں تھی اس وقت, تو صرف ستاروں پہ اور صبح صادق کو دیکھا جاتا تھا. فرماتے ہیں غالباً نو مجھ پہ بھی نیند آ گئی, اور حضور پاک جب اٹھے تو سورج نکل آیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم بڑے ناراض ہوئے. آپ نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا, فرمایا اچھی ڈپٹی لگائی. اس نے کہا حضور آپ اللہ کے نبی ہیں, جب آپ سو گئے تو بلال کیا کر سکتا ہے؟ آپ خاتم الانبیاء ہیں, اللہ کے نبی ہیں. اگر اللہ نے آپ کو جبریل بھیج کے جگا دیتے, آپ کو نہیں جگایا تو میں تو خادم ہوں. حضور نے فرمایا ٹھیک ہے, نیند انسان کے بس میں نہیں ہوتی. تو حضور پاک اس وادی سے آگے چلے. اس لیے یاد رکھو, یہ لوگ ڈرتے ہیں بیچارے کہ بھئی اللہ کے بندے جب حیض والی عورت حج کر سکتی ہے تو تمہیں اطلاع ہو گیا تو کیا ہو گیا. اس لیے ذرا مسئلے کو سمجھا کرو, کوئی ایسی بات نہیں ہوتی. جیسے کل مثلاً ہمارے تھے ایک بوڑھا آدمی بیچارہ سفید داڑھی, اس نے کہا جی کہ میں نے عمرے کے لیے احرام باندھنا ہے اور مسئلہ یہ ہے کہ پانی نہیں, میں غسل نہیں کر سکتا. اور پھر میں نے جو ٹوائلٹ استعمال کیا ہے وہاں چونکہ کموڈ ہوتے ہیں نا, وہاں یہ نیچے والی کرسیاں ہوتی نہیں, اور وہاں نہ ہی حمام میں کوئی لوٹا ہوتا ہے. مجبوراً آدمی کاغذ کے ساتھ اپنا استنجا کر کے باہر آ جاتا ہے. میں کیا کروں؟ اللہ کے بندے غسل کی ضرورت ہی نہیں, نہ غسل کی ضرورت ہے نہ وضو کی ضرورت. تم ایسے چاہتے ہیں بعد میں بیک پڑتے ہوئے چلے جاؤ, بات ختم ہو گئی. جب اتر جاؤ تو پھر اپنا وضو شروع بھی کر لینا, نمازیں بھی پڑھ لینا. تو اب اصل مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ آدمی سمجھے. اچھا بعض لوگ اسی لیے عمرہ نہیں کرتے کہ جی غسل کی جگہ نہیں, میں غسل نہیں کروں گا, عمرہ کیسے کروں؟ عمرے کے لیے غسل ضروری نہیں ہوتا. یاد رکھو آدمی پاک ہے, غسل کی کوئی ضرورت نہیں. آپ وضو کر لیں, السلام علیکم. نماز کی بھی ضرورت نہیں ہے, موقع ہے تو آپ 2 رکعت پڑھ لیں. اچھا گاڑی والا گاڑی نہیں روک رہا, نہ روکے, آپ گاڑی میں بیٹھے بیٹھے لبیک پڑھ لیں, بس نیت ہو گئی آپ. اس لیے آپ پر اور کوئی جرمانہ نہیں ہے, صرف نماز جو ہے وہ لوٹا لو. کہتے ہیں جی کہ زمزم جو ہے اپنا آدم علیہ السلام کے زمانے میں اور نوح علیہ السلام کے زمانے میں, بھئی اس زمانے میں زمزم کا کیا تعلق ہو؟ تو نکلا اسماعیل علیہ السلام کے زمانے میں, ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں. کہاں آدم علیہ السلام اور کہاں ابراہیم علیہ السلام؟ وہ تو درمیان میں ہزاروں سال کا فاصلہ ہے, ہزاروں سال کا درمیان میں فاصلہ ہے. لہذا نہ اس کو آدم علیہ السلام نے پیا ہے اور نہ اس کو نوح علیہ السلام نے پیا ہے. یہ رحمت جو ہے سیدنا اسماعیل پہ ہوئی اور نصیب امت محمد مصطفیٰ کا. اسماعیل علیہ السلام کے بعد یہ پھر لوگ زمزم پیتے آئے حتیٰ کہ زمانہ آ گیا میرے آقا خاتم الانبیاء حبیب کبریا سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا. لہذا جو تم نے سنا ہے کہ نوح علیہ السلام نے بھی زمزم پیا تھا اور آدم علیہ السلام نے بھی زمزم پیا تھا, یہ بات غلط ہے. یہ تو قرآن ہے, بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم. اور اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ زمزم جو ہے یہ اسماعیل علیہ السلام جب تڑپے اور بی بی صاحبہ جب صفا مروا پہ دوڑی, اللہ نے رحم فرمایا, جبریل علیہ السلام کو بھیجا. جبریل علیہ السلام نے آ کر اپنا پر اسی جگہ مارا تو وہاں سے یہ زمزم کا چشمہ جو ہے پھوٹ نکلا. تو اس لیے بہرحال ہر سنی سنائی بات کو دین یا عقیدہ نہ بنا لیا کریں. کہتا ہے جی کہ کچھ لوگ جو ہیں ان کے عقیدے میں
سفر کا مہینہ جو ہے بھاری ہوتا ہے، یعنی 11 مہینے ہلکے ہوتے ہیں. تم نے کبھی اٹھایا بوجھ کیا وزن کیا ہے؟ بھئی ہلکے اور بھاری کو تم نے کسی ترازو میں تولا ہے؟ اچھا، بھاری سے مراد یہ ہوتی ہے کہ اس میں مصیبتیں آتی ہیں اور آدمی پر یہ بڑا بھاری گزرتا ہے، اور اس میں شادی نہیں ہونی چاہیے، اس میں سفر نہیں ہونا چاہیے. یہ سب مشرکین اور یہودیوں کے عقیدے ہیں، ان کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں. ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا، اللہ نے 12 مہینے پیدا فرمائے، اور جب سے آسمان و زمینوں کو پیدا کیا ہے ان تمام مہینوں کا خالق و مالک میرا اللہ ہے، اللہ کا نظام ہے. اچھا، اب اگر سفر کا مہینہ نعوذ باللہ منحوس ہو تو جن لوگوں کے بچے سفر میں پیدا ہوں وہ کیا کریں؟ پھینک دیں؟ کیا کریں؟ کیونکہ ان کو تو اللہ نے خوشی اسی مہینے میں عطا فرمائی، اولادیں عطا فرمائی اس مہینے میں. اللہ تبارک. اچھا، کبھی حج کا مہینہ سفر میں آج مثال کے طور پر ان دنوں میں آ جائے پھر کیا کریں گے آپ؟ یعنی ذی الحج کے بجائے اگر اللہ سفر میں حج فرما دے ہم چھوڑ دیں گے؟ اللہ کے بندے یہ عقیدہ رکھنا کہ منگل یا بدھ منحوس ہے یا فلاں مہینہ منحوس ہے، یہ اللہ کو گالی دینے کے برابر ہے. اس لیے اللہ نے فرمایا کہ لا تسبوا الدہر فإنما الدہر انا. فرمایا جو لوگ کہتے ہیں نا زمانہ گندا ہے جی، زمانہ ہی برا آ گیا، فرمایا کیا جاہل ہو، زمانے کو تو میں نے پیدا کیا، تم برے ہو. زمانہ تو وہی ہے، وہی رات دن چل رہے ہیں. تمہارے اعمال برے ہو گئے، تمہارے افعال برے ہو گئے، زمانے کی کیا اس میں برائی ہے؟ اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں. اسی لیے بعض لوگوں کا عقیدہ تھا کہ شوال کا مہینہ بھی منحوس ہے. اس لیے آپ نے دیکھا ہوگا آپ کے ملک میں لوگ رمضان المبارک میں شادی کرتے ہیں، شوال میں نہیں کرتے. کہتے ہیں جی شوال کا مہینہ جو ہے نا بڑا بھاری ہے اور نعوذ باللہ منحوس ہے. تو بی بی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی تھی کیسے جاہل لوگ ہیں، حضور پاک نے میری شادی جو ہے شوال میں ہوئی، اور مجھ سے زیادہ کون حضور کو محبوب تھی بیویوں میں. اس لیے یہ عقیدہ رکھنا جو ہے یہ کافرانہ عقیدے ہیں. اللہ مسلمانوں کو ایسے عقیدوں سے بچائے. کہتے ہیں جی کہ بس یہ بڑا مسئلہ ہے نا کہ سنا ہے، تو جو تم سنا ہے کیا معنی ہوتا ہے؟ بات یاد رکھو، حضور نے فرمایا کفا بالمرء کذبا ان یحدث بکل ما سمع او کما قال. حضور نے فرمایا سب سے بڑا جھوٹا وہ ہوتا ہے جو سنے آگے کہہ دے کہ جی میں نے سنا ہے، میں نے سنا ہے، میں نے سنا ہے. کیا سنا ہے؟ بتاؤ. تم نے قرآن میں پڑھا، حدیث مبارک میں پڑھا، فلاں کتاب میں پڑھا، کسی بڑے محقق بزرگ نے لکھا، عالم نے لکھا، پھر تو کوئی بات نہیں. ہم نے سنا ہے. عورت مر جائے تو خاوند جو ہے اس کا چہرہ نہ دیکھے. مسئلہ یہ نہیں ہوتا. اصول یہ ہے کہ جب عورت کی موت آ گئی تو اب عورت کا معاملہ آدمی عورتوں کے سپرد کر دے، ورنہ اگر کسی نے دیکھا ہے تو کوئی منع نہیں. یا ایسے بھی حالات ہیں کہ اور کوئی بھی نہ ملے تو کیا کریں گے آپ؟ غسل میں، تقسیم میں، تجہیز میں، تکفین میں. تو یہ حالات پر ہے، ورنہ ایسا کوئی شریعت کا حکم نہیں ہو جاتا کہ بس اب مر گئی ہے تو اب بالکل خاوند اس کی چارپائی کو بھی ہاتھ نہ لگائے اور کندھا بھی نہ دے اور جنازہ بھی نہ پڑھے. اور جیسے بعض لوگوں کا عقیدہ ہوتا ہے کہ بیوی سے سبق نہیں پڑھتے. بیوی پڑھی ہو نا قرآن اور خاوند جاہل کہتے ہو تو جی پھر میرے ماں باپ بن گئی، استاد بن گیا. کہتے ہیں جی استاد باپ ہوتا ہے نا، تو اگر عورت ہے تو ماں بن گئی. میں نے مجھے جب یہ جاہل والی بات، اگر بیوی کو اللہ نے علم دیا ہے تم فائدہ حاصل کرو. اگر بیوی جاہل ہے تم اسے قرآن پڑھا دو. یہ نہیں کہ تم اس کے قرآن پڑھانے سے باپ بن جاؤ گے، بلکہ یہ تو حدیث میں مسئلہ ہے کہ ایک صحابی کو حضور پاک نے فرمایا کہ تمہارا نکاح کر دوں، اور اس نے کہا حضور میں فقیر آدمی ہوں، میرا نکاح کیسے کریں گے، میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے اور فقیروں کو کون دیتا ہے بھلا. تو حضور نے فرمایا التمس ولو خاتمن میں، کوئی چھوٹی موٹی چیز تو ڈھونڈ کے لے. اس نے کہا حضور میرے گھر میں تو وہی لوہے کی انگوٹھی بھی نہیں ہے، یہی چادر ہے جو میں نے باندھی ہوئی ہے، اور میرے پاس کوئی جائیداد ویداد نہیں، یہی ایک چادر ہے. آج بھر میں حل ما کا سور من القرآن سورت من القرآن اور کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ تمہیں قرآن کی کوئی صورت بھی آتی ہے؟ انہوں نے کہا جناب فلانی صورت یاد ہے، فلانی یاد ہے، فلانی یاد ہے، صورتیں مجھے یاد ہیں. اور میں اچھا بھائی ہم آپ کی شادی کر دیتے ہیں، تم اپنی بیوی کو پڑھا دیں. اس لیے بعض احمد فرماتے ہیں گویا وہی حق المہر ہو گئی.
لیکن امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں مانا یہ تھا کہ حضور نے نکاح تو فرما دیا کہ بعد میں جب اللہ توفیق دے تو حق المہر بعد میں ادا کر دینا، کیونکہ اللہ کے قرآن کو کہتے ہیں کہ میں فضو کے عوض میں نہیں تسلیم کرتا۔ بہرحال یہ علمی مسئلہ ہے، فقہی مسئلہ ہے، یہ تو علیحدہ جب موقع ہوگا تو میں عرض کر دوں گا۔ تو اس لیے آپ یاد رکھیں کہ عورت کو اگر پڑھا دیں یا عورت خامد کو پڑھا دے کوئی حرج نہیں۔ اسی طرح مرد مر گیا کوئی نہیں ہے تو اب عورت ہی تو بیچاری کرے گی سب کچھ، عورت مر گئی اور کوئی نہیں ہے تو خامد ہی تو کرے گا سب مسئلہ، تجہیز کا، تکفین کا، ہر قصے کا۔ ہاں اگر اللہ نے وسائل دیے ہیں تو اسی میں احتیاط ہے کہ افضل یہی بات ہے کہ اب سب معاملہ عورتوں کے سپرد کر دیا جائے۔ کہتے جی میرا پاکستان میں سیونگ اکاؤنٹ ہے، اس میں نے جو رقم ڈالی تو اس پہ سود ملتا ہے۔ بھائی بات یہ ہے کہ وہ سود تم لے لو اور لینے کے بعد بغیر ثواب کی نیت کیے ہوئے کسی غریب کو دے دو، یا کہیں کوئی لیٹرین ہوتے ہیں، راستہ ہے، سڑک ہے، کوئی اور چھوٹی موٹی چیزیں ہیں ان میں ڈال دیا، لیکن ثواب کی نیت نہ کرنا کہ مجھے ثواب بھی ملے گا، اس لیے کہ ثواب حلال پہ ملتا ہے، حرام پہ نہیں ملتا۔ ہمیشہ یاد رکھو ثواب ملے گا حلال پہ، حرام پر کبھی ثواب نہیں ملتا۔ اگر آپ نہیں لیں گے تو وہ بینک کو ملے گا اور بینک تو پھر سود میں لگائے گا، لہذا پھر تو آپ گناہگار ہوں گے کہ آپ نے الٹا ان لوگوں کو پیسہ دیا جو پہلے حرام کھانے کے عادی ہیں، ان سے تو آپ لے لیں۔ اور آئندہ کے لیے آپ اپنا کرنٹ اکاؤنٹ میں بدلنا چاہتے ہیں تو بالکل ٹھیک ہے، اسی میں بدل دیں تاکہ بلا وجہ سود بنے ہی کیوں۔ اور میرا مشورہ یہ ہے کہ اب آپ کے ملک میں بھی بعض بینک جو ہیں وہ بالکل اسلامی طرز پہ کام کر رہے ہیں، آپ ان میں زیادہ پیسے لگا دیں تاکہ آپ کو اللہ کی رحمت سے نفع بھی ملتا رہے اور گناہوں سے بھی آپ بچیں، آپ کے پیسے میں بھی برکت ہو، پیسے میں بھی نفع ملتا ہے، اور الحمدللہ خالص حلال کا۔ مجھے نام نہیں آتا، میں نے سنا ہے کہ آپ کے کراچی میں بڑے بڑے شہروں میں وہ اسلامی بینک کی برانچیں کھل گئی ہیں، یہاں تو خیر ہیں الحمدللہ۔ تو اس لیے بہرحال جو پہلا ہے وہ لے لیں اور کسی کو دے دیں، ثواب کی نیت نہ کریں۔ صدقہ کس طرح دینا چاہیے؟ خیرات ہے تمہاری مرضی، چاول کھلا دو، کپڑا دے دو، پیسہ دے دو، جیسے چاہو تمہاری مرضی ہے۔ جمعہ کے 2 خطبوں کے درمیان میں کون سی دعا، کوئی خاص دعا پڑھنے کا حکم نہیں ہے۔ بلی پالنا جائز ہے، بالکل کوئی بات نہیں، کوئی منع نہیں ہے، اور بلی نے اگر کھانے میں منہ ڈالا تو حرام نہیں ہوتا، کراہت لکھی ہے علماء نے۔ بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے، فقہا نے لکھا کہ ذرا یہ دیکھو کہ کیا اس نے اسی وقت چوہا کھایا ہوا، خون لگا ہوا ہے یا گندگی لگی ہوئی ہے، تو پھر تو کھانا حرام ہو گیا۔ تو اس لیے بہرحال احتیاط کیا کریں۔ ویسے بلی وغیرہ گھر میں ہے یا کوئی پالتا ہے تو کوئی منع نہیں۔ حضرت ابی ہریرہ، اسی لیے تو ابی ہریرہ بنے گئے، بلیاں ہی ساتھ رہتی تھی حضرت کے، ان کو ڈال دیتے تھے جو کچھ ملتا تھا، تو یہ کوئی منع نہیں ہے۔ کہ ایک حدیث مبارک کے ہے کہ مشرکین کو جزیرہ عرب سے نکال دیا جائے، تو جب اسلام کا پہلے غلبہ ہوا الحمدللہ اسلام نے نکالا، اب بھی دعا کرو اللہ مسلمانوں کو غلبہ دے گا انشاءاللہ، پھر شرک ختم ہو جائے گا۔ حدیث مبارک میں ایک حکم ہے، جیسے حکم ہے تم نماز پڑھو تو سارے پڑھتے ہو، اس کو تو کبھی خیال نہیں کیا، صرف اعتراض کرنے والی حدیثیں یاد رہتی ہیں لوگوں۔ بھئی وہ تو قرآن کا حکم ہے، حدیث کا حکم تو بعد میں ہے۔ قرآن نے حکم دیا ہے زکوٰۃ ادا کرو، کتنی % مسلمان زکوٰۃ دیتے ہیں؟ قرآن کا حکم ہے کہ حج کرو، تو کتنی % مسلمان حج کرتا ہے؟ لیکن چونکہ اعتراض کرنا ہوتا ہے اسلامی حکومتوں پر، پھر حدیثیں ان کو یاد آ جاتی۔ ہمارے ملک میں میلاد پڑھتے ہیں، بھئی یہ بدعت ہے میلاد، اس کا کوئی قرآن میں حکم نہیں، حدیث پاک میں حکم نہیں، یاد رکھو ہمیشہ۔ اگر یہ بات احادیث میں ہوتی یا سنت ہوتی تو کوئی چھپنے والی بات ہی نہیں تھی، اور نہ نعوذ باللہ کسی کو چھپانے کی ضرورت تھی۔ اور پھر صحابہ سے بڑا عاشق کون ہے؟ اگر یہ محبت میں بھی کوئی مرتبہ ہوتا تو ہم سے زیادہ محبت کرنے والے صحابہ تھے، ہم سے زیادہ عاشق آل بیت تھے، انہوں نے نہیں کیا۔ بہرحال والدین کی بات پر بیوی کو طلاق دینا جائز ہے، ہاں والدین کہیں تو دے سکتا ہے۔
میری والدہ نے بھول کے احرام کھول دیا، بال نہیں کٹوائے، یاد آنے پہ کٹوا دیے، پھر بھی دم نہیں ہے، اور بالکل نہیں کٹوائے تو کٹوا دیں اور ایک بکری دم بھی دیں۔ جیسا جی گھروں میں جو تخت ڈال دیتے ہیں مثلا 1 فٹ اونچا یا 1.5 فٹ اونچا نماز پڑھنے کے لیے، کوئی حرج نہیں، کوئی بات نہیں۔ پہاڑوں پر پڑھتے ہو تو 1.5 فٹ اونچا کیا ہو جاتا ہے۔ اگر اسی جا نماز پہ عورت اعتکاف بیٹھے، اگر اس کو آپ مسجد بنا دیں، پھر نیت کر کے عورت گھر میں اعتکاف بھی بیٹھ سکتی ہے۔ نیت کر لیں کہ یہ جگہ مسجد ہے۔ معارف القرآن جو ہے مفتی شفیع صاحب کے ہاں بالکل اعلیٰ تفسیر ہے، ضرور لیں۔ پتہ نہیں تخت سلیمان کو کون لے گیا؟ تخت سلیمان کو تو کوئی نہیں لے گیا، بلقیس کے تخت کو لے گیا۔ ایک آدمی نے طلاق لے کر دی، یہ فتویٰ لیں مفتی سے، طلاق کے مسئلے مفتی سے پوچھا کریں۔ اگر روزے کی حالت میں بچے کے لیے پانی ضرورت ہے یا دوا ضرورت ہے، بچے کو دے سکتے، بچے کو کیوں نہیں دے سکتی؟ بھی روزہ تو عورت کو ہے، بچے کو تو روزہ نہیں ہے۔ اونٹ جنات سے پیدا کیا، کوئی حکم نہیں، اونٹ جانور ہے، جنات آگ سے پیدا کیے گئے ہیں۔ اونٹ کے کوہان پہ شیطان بیٹھتا ہے، شیطان تو ہر بندے کے ساتھ بھی ہے، اونٹ زیادہ مجرم ہے بیچارہ۔ اللہ نے فرمایا ہر بندے کے ساتھ ایک فرشتہ ہے اور ایک شیطان ہے۔ اللہم صلی علی